ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الحمدللہ، آج ہم پارہ نمبر 11 کا آغاز کریں گے۔ اس پارے کی پہلی 3 آیات میں ان منافقین کا تذکرہ ہے جو تبوک کے سفر میں مسلمانوں کے ساتھ نہیں گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جب ان کے ساتھی مسلمان خیریت سے واپس آ گئے تو ان کے سامنے عذر پیش کر کے ان کی نظروں میں یہ وفادار بننا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم ان کے پاس آؤ گے تو یہ عذر پیش کریں گے، تم ان سے کہہ دو کہ ہمارے سامنے عذر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اصل حالات سے ہمیں باخبر کر دیا ہے۔ اب تمہارے جھوٹے عذروں کا ہم اعتبار کس طرح کر سکتے ہیں؟ البتہ ان عذروں کی حقیقت مستقبل قریب میں مزید کلیئر ہو جائے گی۔ تمہارا عمل جسے اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہے ہیں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بھی ہے، تمہارے عذروں کی حقیقت کو خود بے نقاب کر دے گا۔ اور اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو پھر بھی فریب دینے میں کامیاب رہے تو بالآخر ایک وقت وہ تو آئے گا ہی جب تم ایسی ذات کی بارگاہ میں حاضر کیے جاؤ گے جو ظاہر اور باطن ہر چیز کو خوب جانتی ہے۔ اسے تو تم برصورت دھوکہ نہیں دے سکتے، وہ اللہ تمہارا سارا کچا چٹا تمہارے سامنے کھول کر رکھ دے گا۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لوٹنے پر یہ قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے اعراض یعنی درگزر کر دو، بس تم انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دو۔ یہ لوگ اپنے قائد و اعمال کے لحاظ سے ناپاک ہیں، پلیت ہیں، انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کا بدلہ جہنم ہی ہے۔ تیسری آیت میں فرمایا یہ تمہیں راضی کرنے کے لیے قسمیں کھائیں گے، لیکن ان نادانوں کو یہ پتہ نہیں کہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو انہیں جس فسق یعنی جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے گریز و فرار کا راستہ اختیار کیا ہے اس کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ ان سے راضی کس طرح ہو سکتا ہے اور کیوں کر ہو سکتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سابقون الاولون کے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں، اور جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیرو ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اس سے راضی ہوئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں ایک مہاجرین کا جنہوں نے دین کی خاطر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مکہ اور دیگر علاقوں سے ہجرت کی اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مدینہ آ گئے۔ دوسرے انصار جو مدینہ میں رہائش پذیر تھے، انہوں نے ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، مدد کی اور حفاظت فرمائی، اور مدینہ آنے والے مہاجرین کی بھی خوب پذیرائی اور تواضع کی اور اپنا سب کچھ ان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہاں ان دونوں گروہوں کے سابقون الاولون کا ذکر فرمایا ہے، یعنی دونوں گروہوں میں سے وہ افراد جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سب سے پہلے سبقت کی، اور انہوں نے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی، کیونکہ اجتماعی ماحول اگر سپورٹ کرے تو آسانی ہوتی ہے، لیکن انفرادی طور پر جو دین کی راستے پہ چلنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل اب جب دیکھیں رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اس میں ایک اجتماعی ماحول بنا ہوتا ہے تو روزے رکھنے میں ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوتی، ہم روزے آسانی سے رکھ لیتے ہیں، لیکن اگر ہمارے کچھ روزے قضا ہو جاتے ہیں تو رمضان کے بعد پورا سال گزر جاتا ہے تو ہم صرف روزے جو ہیں وہ رکھ نہیں پا رہے ہوتے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ مزید ضرار کا ذکر کر رہے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے ان اغراض کے لیے مسجد بنائی ہے کہ ضرر پہنچائیں اور کفر کی باتیں کریں اور ایمانداروں میں تفریق ڈالیں اور شخص قیام کا سامان کریں جس سے پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے۔ اس میں منافقین کی ایک اور نہایت کبیح حرکت کا بیان ہے کہ انہوں نے ایک مسجد بنائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باور کرایا کہ بارش، سردی اور اس قسم کے موقع پر بیماروں اور کمزوروں کو زیادہ دور جانے میں مشکل پیش آتی ہے، ان کی سہولت کے لیے ہم نے یہ مسجد بنائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چل کے نماز پڑھیں تاکہ ہمیں برکت حاصل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تبوک کے لیے برکاب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پر نماز پڑھنے کا وعدہ فرمایا، لیکن واپسی پر وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے منافقین کے اصل مقصد کو جو بے نقاب کر دیا، اس سے وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، کفر پھیلانا، مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے لیے کمینگاہ مہیا کرنا چاہتے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور قسمیں کھا جائیں گے کہ بجز بلائی کے اور ہماری کچھ نیت نہیں، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں، یعنی جھوٹی قسمیں کھا کر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فریب دینا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مکر و فریب سے بچا لیا، فرمایا کہ ان کی نیت صحیح نہیں اور یہ جو کچھ ظاہر کر رہے ہیں اس میں وہ جھوٹے ہیں۔
اور پھر اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم کا بیان ہے کہ اس نے مومنوں کو ان کے جان و مال کے عوض جو انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیے جنت عطا فرما دی، جبکہ جان و مال بھی اسی کا عطیہ ہے، پھر قیمت اور معاوضہ بھی جو عطا کیا یعنی جنت، وہ نہایت ہی بیش قیمت ہے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 111 میں کہہ رہے ہیں کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو اس بات کے عوض میں خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی۔ وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جس میں قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، اس پر سچا وعدہ کیا گیا ہے تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہے؟ تو تم لوگ بھی اپنی اس تجارت پر، اس بے پر جس کا تم نے معاملہ ٹھہرایا ہے خوشی مناؤ، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ یہ اسی سودے کی تاکید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سچا وعدہ پچھلی کتابوں میں بھی اور قرآن مجید میں بھی کیا ہے۔ اللہ سے زیادہ عہد کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ یہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے، لیکن یہ خوشی اس وقت منائی جا سکتی ہے جب مسلمان کو بھی یہ سودا منظور ہو، یعنی اللہ کی راہ میں جان و مال کی قربانی سے اسے دریغ نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ انہی مومنوں کی مزید صفات بیان کر رہے ہیں جن کی جانوں اور مالوں کا سودا اللہ نے کر لیا ہے۔ وہ ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، یا راہ حق میں سفر کرنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والے، نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے اور بری باتوں سے باز رکھنے والے، اور اللہ کی حدوں کا خیال رکھنے والے ہیں۔ اور ایسے مومنین کو آپ خوشخبری سنا دیجیے۔ مطلب یہ ہے کہ مومن کامل وہ ہے جو قول و عمل میں اسلام کی تعلیمات کا عمدہ نمونہ ہو، بہترین اگزامپل ہو، اور ان چیزوں سے بچنے والا ہو جن سے اللہ تعالیٰ نے اسے منع کر دیا ہے، اور یوں اللہ کی حدوں کو پامال نہیں بلکہ ان کی حفاظت کرنے والا ہو۔ ایسے ہی کامل مومن خوشخبری کے حقدار ہیں۔ اور پھر دوسرے ربع کے ساتھ ہی سورہ یونس کا آغاز بھی ہو جاتا ہے۔ سورہ یونس مکی ہے اور اس کی 109 آیتیں ہیں اور 11 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا آغاز ہوتا ہے الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را یہ پر حکمت کتاب کی آیتیں ہیں۔ الحکیم قرآن مجید کی صفت ہے۔ اس کے ایک تو وہی معنی ہیں جو ترجمے میں اختیار کیے گئے ہیں، اس کے اور بھی کئی معنی بتائے گئے ہیں، مثلاً حلال و حرام اور حدود و احکام میں مضبوط ہے یعنی محکم ہے۔ حکیم بمعنی حاکم یعنی اختلافات میں لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں بھی ہے۔ پھر حکیم بمعنی محکوم فی یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کیے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کر رہے ہیں۔ بلا شبہ تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 روز میں پیدا کر دیا، پھر عرش پر قائم ہوا، وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ یعنی آسمان و زمین کی تخلیق کر کے اس نے ان کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ساری کائنات کا نظم و تدبیر وہ اس طرح کر رہا ہے کہ کبھی کسی کا آپس میں تصادم نہیں ہوا، ہر چیز اس کے حکم پر اپنے اپنے کام میں مصروف ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش کرنے والا نہیں۔ مشرکین و کفار جو اصل مخاطب تھے، ان کا عقیدہ تھا کہ بت جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے ان کی شفاعت کریں گے اور ان کو اللہ کے عذاب سے چھڑوائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو سفارش کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، یہ اجازت بھی صرف انہی لوگوں کے لیے ہوگی جن کے لیے اللہ تعالیٰ پسند فرمائے گا، جیسے سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 28 اور سورۃ نجم کی آیت نمبر 26 میں بھی اس کا بیان ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسا اللہ تمہارا رب ہے سو تم اس کی عبادت کرو، یعنی ایسا اللہ جو کائنات کا خالق بھی ہے، اس کا مدبر و منتظم بھی، اس کے علاوہ تمام اختیارات کا بھی کلی طور پر وہی مالک ہے، وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے سے پوچھ رہے ہیں کیا تم پھر بھی نصیحت نہیں پکڑتے؟ اور وہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس نے آفتاب کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو نورانی بنایا۔ آسمان و زمین کی تخلیق اور ان کی تدبیر کے ذکر کے بعد بطور مثال کچھ اور چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جن کا تعلق تدبیر کائنات سے ہے، جس میں سورج اور چاند کو بنیادی امپورٹنس حاصل ہے۔ سورج کی حرارت و تپش اور اس کی روشنی کس قدر ضروری ہے ہمارے لیے، اس سے ہر باشعور آدمی جو ہے وہ واقف ہے۔ اسی طرح چاند کی نورانیت کا جو لطف اس کے فائدے ہیں وہ بھی محتاج بیان نہیں ہے، اور اس کے لیے منزلیں مقرر کیں تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بے فائدہ نہیں پیدا کیں، وہ یہ دلائل ان کو صاف صاف بتلا رہا ہے جو دانش رکھتے ہیں۔ یعنی ہم نے چاند کی چال کی منزلیں مقرر کر دی ہیں، ان منزلوں سے مراد وہ مسافر ہے جو وہ ایک رات اور ایک دن میں اپنی مخصوص حرکت یا چال کے ساتھ طے کرتا ہے۔ یہ 28 منزلیں ہیں، ہر رات وہ ایک منزل پر پہنچتا ہے جس میں کبھی خطا نہیں ہوتی،
پہلی منزلوں میں وہ چھوٹا اور باریک نظر آتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑا ہوتا جاتا ہے حتیٰ کہ 14ویں شب یا 14ویں منزل پر مکمل بدر کامل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ سکڑنا اور پھر باریک ہونا شروع ہو جاتا ہے حتیٰ کہ آخر میں 1 یا 2 راتیں چھپا رہتا ہے اور پھر ہلال بن کر طلوع ہو جاتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر سکو، یعنی چاند کی ان منازل اور رفتار سے مہینے اور سال بنتے ہیں جن سے تمہیں ہر چیز کا حساب کرنے میں آسانی رہتی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بلا شبہ رات اور دن کے یکے بعد دیگرے آنے میں اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمان اور زمین میں پیدا کیا ہے ان سب میں ان لوگوں کے واسطے دلائل ہیں جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور اگر اللہ لوگوں پر جلدی سے نقصان واقع کر دیا کرتا ہے جس طرح وہ فائدہ کے لیے جلدی مچاتے ہیں تو ان کا وعدہ کبھی کا پورا ہو چکا ہوتا۔ اس کی ایک معنی تو یہ ہے کہ جس طرح انسان خیر کی طلب کرنے میں جلدی کرتا ہے اس طرح وہ شر یعنی عذاب کی طلب کرنے میں بھی جلدی مچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں سے کہتا ہے کہ اگر تم سچے تو وہ عذاب لے کر آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ان کے اس مطالبے کے مطابق ہم جلدی عذاب بھیج دیتے تو کبھی کہ یہ موت ہلاکت سے دوچار ہو چکے ہوتے، لیکن ہم مہلت دے کے انہیں پورا موقع دیتے ہیں، چانس دیتے ہیں۔ دوسرے معنی یہ ہے کہ جس طرح انسان اپنے لیے خیر و بھلائی کی دعائیں مانگتا ہے جنہیں ہم قبول کرتے ہیں، اسی طرح جب انسان غصے یا تنگی میں ہوتا ہے تو اپنے لیے اپنی اولاد وغیرہ کے لیے بد دعائیں کرتا ہے جنہیں ہم اس لیے نظر انداز کر دیتے ہیں کہ یہ زبان سے تو ہلاکت مانگ رہا ہے مگر اس کے دل میں ایسا ارادہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم انسانوں کی بد دعاؤں کے مطابق انہیں فوراً ہلاکت سے دوچار کرنا شروع کر دیں تو پھر جلد ہی یہ لوگ موت اور تباہی سے ہمکنار ہو جایا کریں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، سنن ابی داؤد میں ہے کہ تم اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے مال و کاروبار کے لیے بد دعائیں مت کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بد دعائیں اس گھڑی کو پا لیں جس میں اللہ کی طرف سے دعائیں قبول کی جاتی ہیں، بس وہ تمہاری بد دعائیں قبول فرما لے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، یعنی وہ آیتیں جو اللہ تعالیٰ کی الوہیت و وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں جو بالکل صاف صاف ہیں، تو یہ لوگ جن کو ہمارے پاس آنے کی امید نہیں یوں کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی دوسرا قرآن لائیے۔ مطلب یہ کہ یا تو اس قرآن مجید کی جگہ قرآن پاک ہی دوسرا لائیں یا پھر اس میں ہماری خواہش کے مطابق تبدیلی کر دیں یا اس میں کچھ ترمیم کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہہ دیجئے کہ مجھے یہ حق نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں ترمیم کر دوں، یعنی مجھ سے دونوں باتیں ممکن نہیں، میرے اختیار میں ہی نہیں، بس میں تو اسی کا اتباع کروں گا جو میرے پاس وحی کے ذریعے سے پہنچتا ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ یہ اس کی مزید تاکید ہے، میں تو صرف اسی بات کا پیرو ہوں، یعنی اسی بات کو ماننے والا ہوں جو اللہ کی طرف سے مجھ پر نازل ہوتی ہے، اس میں کسی کمی پیشی کا میں ارتکاب کروں گا تو یوم عظیم کے عذاب سے میں محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک اور نشانی بیان کی جا رہی ہے، وہ اللہ ایسا ہے کہ تم خشکی اور دریا میں چلاتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور وہ کشتیاں لوگوں کی موافق ہوا کے ذریعے سے لے کر چلتی ہیں اور وہ لوگ ان سے خوش ہوتے ہیں، ان پر ایک جھونکا سخت ہوا کا آتا ہے، ہر طرف سے ان پر موجیں اٹھتی چلی آتی ہیں اور سمجھتے ہیں کہ برے آ گرے، یعنی جس طرح دشمن کسی قوم یا شہر کا احاطہ محاصرہ کر لیتا ہے اور پھر وہ دشمن کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں، اس طرح جب وہ سخت ہواؤں کے تھپیڑوں اور تلاطم خیز موجوں میں گر جاتے ہیں اور موت ان کو سامنے نظر آتی ہے تو سمجھتے ہیں کہ برے آ گرے۔ اس وقت سب خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارتے ہیں کہ اگر تو ہم کو اس سے بچا لے تو ہم ضرور شکر گزار بن جائیں گے، یعنی پھر وہ دعا میں غیر اللہ کی ملاوٹ نہیں کرتے جس طرح عام حالات میں کرتے ہیں۔ عام حالات میں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بزرگ یعنی اللہ کے بندے ہیں، انہیں بھی اللہ نے اختیارات سے نواز رکھا ہے اور انہی کے ذریعے سے ہم اللہ کا قرب تلاش کرتے ہیں، لیکن جب اس طرح مشکلات میں گر جاتے ہیں تو یہ سارے شیطانی فلسفے جو ہیں پھر وہ بھول جاتے ہیں اور صرف انہیں ایک ہی ذات یاد رہ جاتی ہے جو اللہ کی ذات ہے، پھر صرف اسی کو پکارتے ہیں۔ اس سے ایک بات تو یہ کلیئر ہوگی کہ انسان کی فطرت میں اللہ وحدہ لا شریک کی طرف رجوع کا جذبہ ودیت کیا گیا ہے۔ انسان ماحول سے متاثر ہو کر اس جذبے فطرت کو دبا دیتا ہے، لیکن مصیبت میں یہ جذبہ ابھر آتا ہے اور یہ فطرت اود کر آتی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ توحید فطر انسانی کی آواز اور اصل چیز ہے جسے انسان کو انحراف نہیں کرنا چاہیے، منہ نہیں موڑنا چاہیے، کیونکہ اس سے انحراف جو فطرت سے انحراف ہے جو سراسر گمراہی ہے۔ دوسری بات یہ کلیئر ہوئی کہ مشرکین جب اس طرح مصائب میں گر جاتے تو اپنے خود ساختہ معبودوں کی بجائے صرف ایک اللہ کو پکارتے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ انسان کی ناشکری کی یاد کا ذکر کر رہے ہیں جس کا تذکرہ ابھی آیت نمبر 12 میں بھی گزرا اور قرآن پاک میں اور بھی متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے تو فوراً ہی وہ زمین میں ناک سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگو، یہ تمہاری سرکشی تمہارے لیے وبال ہونے والی ہے۔ دنیاوی زندگی کے چند فائدے ہیں
پھر ہمارے پاس تم کو آنا، پھر ہم سب تمہارا کیا ہوا تم کو بتلا دیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ دنیا کی بے ثباتی اور دنیا کے فانی ہونے پر دلیل دے رہے ہیں۔ پس دنیاوی زندگی کی حالت تو ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر سے زمین کی نباتات جن کو آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں خوب گنجان بن کر نکلی، یہاں تک کہ جب وہ زمین اپنی رونق کا پورا حصہ لے چکی، اس کی خوب زیبائش ہو گئی اور اس کے مالکوں نے سمجھ لیا کہ اب ہم اس پر بالکل قابض ہو چکے، تو دن میں یا رات میں اس پر ہماری طرف سے کوئی حکم یعنی عذاب آ پڑا، سو ہم نے اس کو ایسا صاف کر دیا کہ گویا کل وہ موجود ہی نہ تھی۔ ہم اسی طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں۔ مسعودن یعنی ایسی کھیتی ہے جسے کاٹ کر ایک طرف رکھ دیا گیا اور کھیت صاف ہو گیا۔ دنیا کی زندگی اسی طرح کھیتی سے تشبیہ دے کر اس کے عارضی پن اور ناپائیداری کو کلیئر کر دیا گیا ہے، واضح کیا گیا ہے کہ کھیتی بھی بارش کے پانی سے نشما پاتی ہے اور سبز و شاداب ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد اسے کاٹ کر فنا کی گانٹھ جو ہے اتار دیا جاتا ہے۔ اور پھر تیسرے ربع کا آغاز اللہ تعالیٰ ایک سوال سے کرتے ہیں، آپ کہیے کہ وہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے، یا وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، اور وہ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ ضرور وہ یہی کہیں گے کہ اللہ، تو ان سے کہیے پھر کیوں نہیں ڈرتے۔ اس آیت سے بھی واضح ہے کہ مشرکین اللہ تعالیٰ کی مالکیت، خالقیت، ربوبیت اور اس کے مدبر الامور ہونے کو تسلیم کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ اس کی الوہیت میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں جہنم کا ایندھن قرار دے دیا۔ سو یہ ہے اللہ تعالیٰ جو تمہارا رب حقیقی ہے۔ پھر حق کے بعد اور کیا رہ گیا سوائے گمراہی کے، پھر کہاں پھرے جاتے ہو؟ یعنی رب اور معبود تو یہی ہے جس کے بارے میں تمہیں خود اعتراف ہے کہ ہر چیز کا خالق و مالک اور مدبر وہی ہے، پھر اس معبود کو چھوڑ کر جو تم دوسرے معبود بنائے پھرتے ہو وہ گمراہی کے سوا کچھ نہیں۔ تمہاری سمجھ میں بات کیوں نہیں آتی؟ تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ پھر ایک سوال کر رہے ہیں، آپ یوں کہیے کیا تمہارے شرکاء میں کوئی ایسا ہے جو پہلی بار بھی پیدا کرے گا پھر دوبارہ بھی پیدا کرے گا؟ آپ کہہ دیجیے کہ اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ آپ کہیے کہ تمہارے شرکاء میں کوئی ایسا ہے کہ حق کا راستہ بتاتا ہو؟ آپ کہہ دیجیے کہ اللہ ہی حق کا راستہ بتاتا ہے۔ مشرکین کے شرک کے کھوکھلے پن کو واضح کرنے کے لیے ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ بتلاؤ جنہیں تم اللہ کا شریک گردانتے ہو، کیا انہوں نے اس کائنات کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے یا دوبارہ اسے پیدا کرنے پر قادر ہیں؟ نہیں، یقیناً نہیں۔ پہلی مرتبہ بھی پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے اور روز قیامت دوبارہ وہی سب کو زندہ کرے گا، تو پھر تم ہدایت کا راستہ چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ یعنی بھٹکے ہوئے مسافرین کو راستہ بتانے والا اور دلوں کو گمراہی سے ہدایت کی طرف پھیرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، ان کے شرکاء میں کوئی ایسا نہیں جو یہ کام کر سکے۔ تو پھر آیا جو شخص حق کا راستہ بتاتا ہو وہ زیادہ اتباع کے لائق ہے یا وہ شخص جس کو بغیر بتائے خود ہی راستہ نہ سوجے؟ یعنی پھر پیروی کے لائق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھے وہ شخص جو دیکھتا سنتا اور لوگوں کی حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، یا وہ جو اندھے اور بہرے ہونے کی وجہ سے خود راستے پر چل بھی نہیں سکتا جب تک کہ دوسرے لوگ اسے راستے پر نہ ڈال دیں یا ہاتھ پکڑ کے نہ لے جائیں؟ بس تم کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ یعنی تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کس طرح اللہ کو اور اس کی مخلوق کو برابر ٹھہرائے جا رہے ہو اور اللہ کے ساتھ تم دوسروں کو بھی شریک عبادت بنا رہے ہو، جبکہ ان دلائل کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اسی ایک اللہ کو معبود مانا جائے اور عبادت کی تمام قسمیں صرف اسی کے لیے خاص مانی جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ فرما دیجئے کہ یہ تو بتلاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب رات کو آ پڑے یا دن کو، تو عذاب میں کون سی چیز ایسی ہے کہ مجرم لوگ اس کو جلدی مانگ رہے ہیں؟ یعنی عذاب تو ایک نہایت ہی ناپسندیدہ چیز ہے جس سے دل نفرت کرتے اور طبیعتیں انکار کرتی ہیں، پھر یہ اس میں کیا خوبی دیکھتے ہیں کہ اسے جلدی طلب کرتے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو، تمہارے پاس میرے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، یعنی جو قرآن پاک کو دل کی توجہ سے پڑھے، اس کے معنی، اس کے مطالب پر غور کرے، اس کے لیے قرآن پاک نصیحت ہے۔ واعظ کی اصل معنی ہے کہ عواقب و نتائج کی یاد دہانی، چاہے ترغیب کے ذریعے سے ہو یا ترہیب سے، اور واعظ کی مثال طبیب کی طرح ہے جو مریض کو ان چیزوں سے روکتا ہے جو اس کے جسم و صحت کے لیے نقصان دہ ہو۔ اسی طرح قرآن پاک بھی ترغیب و ترہیب دونوں طریقوں سے واعظ و نصیحت کرتا ہے اور ان نتائج سے، ان رزلٹ سے ہمیں آگاہ کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی صورت میں دوچار ہونا پڑے گا، اور ان کاموں سے روکتا ہے جن سے انسان کی آخرت کی زندگی جو ہے وہ تباہ و برباد ہو سکتی ہے۔ دلوں میں
جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے۔ یعنی دلوں میں توحید و رسالت اور حق کے جو عقائد کے بارے میں شک ہیں، شبہات پیدا ہوتے ہیں، ان کا ازالہ اور کفر و نفاق کی جو گندگی ہے، جو پلیدگی ہوتی ہے، اسے صاف کرتا ہے اور رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ یہ قرآن پاک مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ ویسے تو یہ قرآن پاک سارے جہان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے، لیکن چونکہ اس سے فیض یاب صرف اہل ایمان ہی ہوتے ہیں، اس لیے یہاں صرف انہی کے لیے اسے ہدایت اور رحمت قرار دیا گیا ہے۔ اسی ٹاپک کو قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 اور سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 44 میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے۔ خوشی اس کیفیت کا نام ہے جو کسی مطلوب چیز کے حاصل ہونے پر انسان اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ قرآن پاک اللہ کا خاص فضل، اس کی رحمت ہے، اس پر اہل ایمان کو خوش ہونا چاہیے، یعنی ان کے دلوں میں فرحت اور اطمینان کی کیفیت ہونی چاہیے۔ چوتھے ربع کے آغاز میں انبیاء کرام علیہ السلام کے قصوں کا ذکر آ جاتا ہے۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا قصہ ہے کہ اور آپ ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر سنائیے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر تم کو میرا رہنا اور احکام الہی کی نصیحت کرنا بھاری معلوم ہوتا ہے تو میرا تو اللہ ہی پر بھروسہ ہے۔ تم اپنی تدبیر مع اپنے شرکاء کے پختہ کر لو، پھر تمہاری تدبیر تمہاری گھٹن کا باعث نہ ہونی چاہیے، پھر میرے ساتھ کر گزرو اور مجھ کو مہلت نہ دو۔ پھر قوم نوح علیہ السلام نے تمام تر وعظ و نصیحت کے باوجود تکذیب کا راستہ نہیں چھوڑا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو ایک کشتی میں بٹھا کر بچا لیا اور باقی سب کو، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے کو بھی غرق کر دیا۔ پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے اور رسولوں اور ان کی قوموں کی طرف بھیجا، سو وہ ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے۔ پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، سو انہوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ مجرم قوم تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے پھر دیکھا کہ فرعون اور اس کی قوم پر وعظ و نصیحت کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا اور اسی طرح معجزات دے کر بھی ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو پھر ان کے حق میں بد دعا فرمائی، جسے اللہ تعالیٰ نے یہاں نقل فرمایا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے ہمارے رب، تو نے فرعون کو اس کے سرداروں کو سامان زینت اور طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی میں دیے، اے ہمارے رب اسی واسطے دیے ہیں کہ وہ تیری راہ سے گمراہ کریں، اے ہمارے رب ان کے مالوں کو نیست و نبود کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، سو یہ ایمان نہ لانے پائیں، یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، سو تم ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جن کو علم نہیں، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے معجزانہ طریق پر بنے ہوئے خوش راستے پر جس پر چل کر موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم نے سمندر پار کیا تھا، فرعون اس کا لشکر بھی سمندر پار کرنے کی غرض سے چلنا شروع ہو گیا۔ مقصد یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو جو میری غلامی سے نجات دلانے کے لیے راتوں رات لے آیا تو اسے دوبارہ قید غلامی میں لایا جائے۔ جب فرعون اس کا لشکر اس سمندری راستے میں داخل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حسب سابق جاری ہو جانے کا حکم دے دیا، جس کے نتیجے میں فرعون سمیت سب کے سب غرق دریا ہو گئے۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر اگر ہم بھروسہ رکھیں تو اللہ تعالیٰ مشکلات کا حل نکال ہی دیتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہمیں ہماری مشکلات سے باہر نکال لاتی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام روئے زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں چاہا، کیونکہ یہ اس کی ایک حکمت و مصلحت کے خلاف ہے جسے مکمل طور پر اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ یہ اس لیے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ سب مسلمان ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے یہ اس کے خلاف ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جو مومنین کا اللہ تعالیٰ پر حق ہے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ پھر ہم اپنے پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو بچا لیتے تھے، اسی طرح ہماری ذمہ ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ کون ہیں، انہیں اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا، اور یہ کہ اپنا رخ یکسو ہو کر اس دین کی طرف کر لینا اور کئی مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو کہ مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے پہنچ چکا ہے، اس لیے جو شخص راہ راست پر آ جائے سو وہ اپنے واسطے راہ راست پر آئے گا، اور جو شخص بے راہ رہے گا تو اس کا بے راہ ہونا اسی پر پڑے گا، اور میں تم پر مسلط نہیں کیا گیا۔ یعنی اس کا نقصان اور وبال اسی پر پڑے گا، قیامت کو جہنم کی آگ میں جلے گا۔
گویا کوئی ہدایت کا راستہ اپنائے گا تو اس سے کوئی اللہ کی طاقت میں اضافہ نہیں ہو جائے گا، اگر کوئی کفر و ضلالت کو اختیار کرے گا تو اس سے اللہ تعالیٰ کی حکومت و طاقت میں کوئی فرق واقع نہیں ہو جائے گا۔ گویا ایمان و ہدایت کی ترغیب اور کفر و ضلالت سے بچنے کی تاکید و ترغیب دونوں سے مقصد یہ ہے کہ انسانوں کی بھلائی اور خیر خواہی ہے، اللہ تعالیٰ کی اس میں اپنی کوئی غرض نہیں ہے۔ آخر میں آج کی دعا دیکھ لیتے ہیں جو سورۃ یونس کی آیت نمبر 85 اور 86 میں ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجینا برحمتک من القوم الکافرین۔ اے ہمارے پروردگار، ہم کو ان ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا اور ہم کو اپنی رحمت سے ان کافر لوگوں سے نجات دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔